العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ جمادی الآخر، ماہ جمادی الثانی کیا 11ویں شب ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع 11ویں شریف میں درس قرآن کے عنوان پر ہوتا ہے، لہذا چند وہ آیات آج ہم سماعت کریں گے، مطالعہ کریں گے ان آیات کا کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے۔ کنیت کلام عرب میں نام سے پہلے کوئی لقب یا کسی نسبت کی وجہ سے کوئی نام ذکر کیا جاتا تھا تو اسے کنیت کہا جاتا تھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور آپ کے القابات میں صدیق اکبر اور عتیق یہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے اور ابو قحافہ ان کی کنیت ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ ہر کام میں اولیت والے تھے، ہر کام میں سبقت رکھتے تھے، چاہے ایمان لانے کے معاملے میں ہو، حضور کی تصدیق کے بارے میں ہو، واقعہ معراج کی تصدیق کے بارے میں ہو، مال خرچ کرنے کے معاملے میں ہو، ہر معاملے میں اولیت اگر آپ کو نظر آتی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں نظر آتی ہے۔ تو اس بنا پر آپ کو ابو بکر کہا گیا کہ ہر معاملے میں اولیت والے، اور یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ اول آپ ہی ہیں نا، اور خلافت میں بھی آپ اول ہی ہیں، خلافت میں بھی آپ اول ہی ہیں، تو اسی مناسبت سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ کنیت ہے آپ کی۔ صدیق حضور کے اول تصدیق فرمانے کی وجہ سے، یا بعض علماء نے لکھا کہ واقعہ معراج کی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا گیا۔ آپ کا لقب عتیق ہوا۔ عتیق کے بہت سارے معنی بیان فرمائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے حسب نسب کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ دوسرا یہ عتیق کہا جاتا ہے کلام عرب میں حسین و جمیل کو، خوبصورت ہو تو اس کو بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا ایک معنی آزاد کیا ہوا بھی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ اس پردے کے پیچھے جو شخص موجود ہے اس کو دیکھ لے۔ کہتے ہیں پردہ ہٹائے تو سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، تو اس مناسبت سے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت بیان کی گئی کہ آپ کی والدہ کے یہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، انتقال ہو جاتا تھا بچوں کا، جیسے ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، یا ماں کے پیٹ میں انتقال ہو جاتا ہے، اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ تو جب آپ کی پیدائش کا معاملہ ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کہ یا اللہ تو اس بچے کو زندگی عطا فرمانا۔ تو چونکہ موت سے آپ آزاد کر دیے گئے بچپن میں، اس وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا گیا۔ بہت ساری اس کی وجہ جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، تو جو وجہ تسمیہ ہے اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ امت میں آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے، 4 پشتوں تک یہ اللہ تعالیٰ نے فقط آپ ہی کو سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی خصوصیات ہیں ان میں بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اول تصدیق فرمانے والے، واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے، مکہ مکرمہ میں ہر معاملے میں حضور کا ساتھ دینے والے، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے، اور فقط یہی تک نہیں
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہجرت میں بھی حضور کا ساتھی رکھا، غار میں بھی آپ حضور کے ساتھ رہے، مدینہ منورہ میں بھی حضور کے ساتھ رہے، تمام جنگوں میں معاہدات میں بھی حضور کے ساتھ رہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا امیر حج بنا کر ہی آپ کو بھیجا تھا، اور یہاں تک کہ حضور کی ظاہری حیات میں آپ نے 17 نمازیں حضور کی ظاہری حیات میں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں حضور نے اپنی حیات میں آپ کو مصلی امامت عطا فرما دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ موجود نہ تھے نماز کے وقت میں، حضرت بلال نے حضرت عمر کو کہا کہ وہ آگے تشریف لائیں، انہوں نے نماز پڑھانا چاہی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم، یا فرمایا میری امت، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کی امامت پہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے وہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور دیگر صحابہ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ کہا کہ خلافت کا معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دین کے معاملے کے لیے ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے امور سلطنت کے حوالے سے انہیں اپنا امام بنا لیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، اور یہ طے شدہ فیصلہ ہے، یہ کسی ایک کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا جو کلمہ گو ہے، ہر ایک کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء، اگر کوئی ہستی ہے انبیاء کرام کے بعد فضیلت والی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ میں نے ایک ابتدائی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے فضائل و مناقب پر بہت ساری آیات ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ پارہ نمبر 24 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 33، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے ہیں اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یعنی ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لے کر کے آنا، اور دوسرا حضرت صدیق اکبر کا ان کی تصدیق فرمانا، فرمایا کہ یہ تقوی والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت فرماتے ہیں، حضرت علی روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا اور نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں سچ لانے والے سے مراد حضور کی ذات مبارکہ، اور تصدیق کرنے والے سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور فرمایا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن جس کے تقوی کی گواہی دے۔ اور ایک اور جگہ قرآن نے فرمایا کہ جو حسب نسب ہے نا، یہ یا ایھا الناس، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ایک قبیلے جو بنائے ہیں تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حسب نسب کچھ نہیں ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہی تقوی والا ہے، اتقاکم، تقوی والا وہی ہے۔ اب یہ اتقا کا لفظ قرآن میں آیا کہ تم میں سے حسب نسب کا معاملہ ایک طرف ہے، لیکن جو اللہ کے زیادہ نزدیک ہے وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اتقا، تقوی والے ہوں گے۔ اب خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ دیکھیے قرآن پاک نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، اور واقعہ کیا ہے؟ سورۃ اللیل میں واللیل اذا یغشی، اس سورہ مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کیجئے تو فاما من اعطى واتقى، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہاں پر سورۃ اللیل کی 1 تا 10 آیات ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت صدیق اکبر اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار ذکر کیا گیا، اور امیہ بن خلف کو اشقا، سب سے بڑا بدبخت ذکر کیا گیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے شقی، بدبخت، ایک ہوتا ہے اشقا، زیادہ بدبخت ہونا۔ ایک ہے متقی، تقوی والا، ٹھیک ہے، وہ ڈرنے والا ہے، لیکن ہے اتقا، زیادہ ڈرنے والا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقط متقی نہیں فرمایا بلکہ یہاں پہ اتقا فرمایا گیا، اور اسے شقی نہیں فرمایا امیہ بن خلف کو، بلکہ اشقا فرمایا کہ زیادہ بدبخت ہے وہ۔ اور واقعہ کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کے غلام تھے امیہ بن خلف کے، وہ ان پہ بڑی تکلیفیں دیتا تھا انہیں اور ظلم کرتا تھا۔ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو گرم زمین پہ لٹایا ہوا ہے اور گرم پتھر ان کے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہے۔ تو آپ نے امیہ سے کہا کہ اے بد نصیب، ایک شخص پہ، ایک مظلوم پہ اتنا ظلم، تو اسے کہا کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو اس کو خرید لیجئے، اگر آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے تو خرید لیجئے غلام، میں اسے غلامی سے آزاد کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا قیمتی غلام ان کے بدلے، یعنی غلام کے بدلے بڑا قیمتی اور خوبصورت غلام، اور اس کے علاوہ کثیر مال دیا، اور کثیر مال دے کر حضرت بلال کو آزاد کیا اور لا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ کے والد محترم نے ایک مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ یعنی جب آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بت پرستی اور شراب نوشی ثابت نہیں ہے، آپ اولی موحد تھے، کبھی بت پرستی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بت خانے گئی تو آپ نے اپنی والدہ کے پیٹ میں ایسی انگڑائی لی ہے کہ والدہ بالکل جھک ہی نہ سکی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ماں کے شکم میں انہیں وہ سعادت عطا فرما دیتا ہے، ماں کے شکم میں وہ سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کہ اللہ نے جنہیں اس امت کی خلافت سے نوازنا تھا، اب وہ ماں کے شکم میں ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ماں کے شکم میں جب یہ موجود ہے تو ان کی ماں کسی بت کے آگے چلی جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم انعام آپ کی ذات پر۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو خریدتے ہو اور اپنا مال خرچ کر دیتے ہو۔ 40,000 آپ کے پاس درہم و دینار تھے، 40,000 درہم تھے جب آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ تو کہا جاتا ہے کہ 35,000 تو آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی خرچ کر دیے تھے حضور کی ذات پہ، یعنی خرید کے غلاموں کو حضور کی خدمت میں پیش کرنا وغیرہ وغیرہ، اور جو باقی بچے تھے نا وہ بھی اپنے ساتھ باندھ کے ہجرت کی رات حضور کے ساتھ لے گئے تھے کہ سارے کا سارا حضور کی خدمت میں ہو۔ اور پھر جو غزوہ تبوک کا واقعہ مشہور ہے کہ سب کچھ لے کر آ گئے، سب کچھ لے کر آ گئے، سب کچھ لے کر کے آ گئے۔ تو مشہور بات ہے، پوچھا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول گھر کے لیے کافی ہے، پروانے کو ہے چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو یہ ساری بات جب ہوئی تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فقط آپ سامان وغیرہ لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی آپ نے اتارا، وہ بھی ڈال دیا، کسی مجاہد کے کام آ جائے گا، اور آپ نے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا لیا، اپنے جسم کو چھپایا اور ببول کے کانٹے لگا دیے اس میں تاکہ ستر وغیرہ ظاہر نہ، ببول کے کانٹے لگا دیے۔ اب اس حالت میں جب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کا لباس دیکھا، اسی دوران جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے۔ حضور نے کیا دیکھا کہ حضرت جبریل نے وہی لباس پہنا ہوا ہے، وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو کہا کہ اے جبریل آج تمہارا لباس تبدیل ہے؟ کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے۔ کہا کہ انہیں کہیے کہ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہیں، اس حال میں کیا اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں اپنے رب سے، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اور حضرت جبریل امین جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور کی بارگاہ میں اللہ کے رسول آج فقط میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہی لباس پہننے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے، یار کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو آپ کے والد محترم نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں تم کمزوروں کو اور غلاموں کو خریدتے رہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ کوئی اور کام کرو۔ کہا کہ یہ پیسہ، یہ رقم جس میں دین کی خدمت ہوتی ہے
اور جس سے اللہ کے رسول راضی ہوتے میں وہی کام کروں گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجر کا معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا. اب دیکھیے حضور پہ کوئی کیا احسان کر سکتا ہے, حضور پہ کوئی کیا مہربانی کر سکتا ہے. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص کی کوئی تلخی ہو گئی, تو آپ جب تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ بطور انسان ہونے کے بشری تقاضوں کے مطابق اگر ہمارا کسی سے کوئی معمولی سا مکالمہ ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, تو چہرے پہ یا تو خوشی کا معاملہ ہوتا ہے یا غم کی کیفیت ہے, غصے کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ اسی کیفیت میں آپ تشریف لے آ کے حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابوبکر کیا ہوا, آپ خاموش رہے. دوسرے صحابی آئے اور کہا کہ فلاں کی حضرت ابوبکر سے جو ہے کچھ چپقلش ہو گئی, کوئی معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے کچھ کہہ دیا ابوبکر کو, تو یہ بغیر جواب دیے آپ کے پاس آ گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے. فرمایا ابوبکر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, ابوبکر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ جب تم لوگ تکذیب کر رہے تھے یہ تصدیق کر رہا تھا, جب تم مال روک رہے تھے یہ مال خرچ کر رہا تھا, جب تم دور جا رہے تھے میرے قریب آ رہا تھا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرامین فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ ہم نے اتار دیا. ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا. ابوبکر عرض کر دیا رسول اللہ میں نے کیا احسان کیا, سب آپ کا تو ہے, سب آپ ہی کا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے, یہ وہ کیفیت ہے ساتھ دینے کی, یہ کیفیت ہے ساتھ نبھانے کی, یہ کیفیت ہے ساتھ چلنے کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لٹا کر بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ راضی ہیں, آپ کا رب راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. یہ وہ کیفیت ہے. اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اور فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ, تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور اس سے دور رکھا جائے گا. کس سے دور رکھا جائے گا؟ فرمایا جہنم سے دور رکھا جائے گا اس شخص کو کہ جس نے یہ کہا. اور یہ آیات کس کے بارے میں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب ایک آیت اور ہم پیش کرتے ہیں, ورنہ آیات تو تقریباً 32 کے قریب میرے پاس موجود ہے جو پیش کرنی ہے, لیکن ایک آیت اور برکت کے لیے پھر ہم انشاءاللہ ہم پیغام کی طرف چلیں گے. آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, جو دعا کے اختتام پر ہم پڑھتے ہیں. آیت درود کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا, آپ اس بلندی پر ہیں, آپ اس مقام پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس شرف سے نوازتا ہے کہ اللہ بھی آپ پہ درود نازل فرماتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی, اور اہل ایمان کو بھی حکم ہے کہ آپ پہ درود بھی بھیجیں, سلام بھی بھیجیں. یا رسول اللہ جب آپ پر اتنے انعامات ہیں تو حضور آپ کی توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو بھی کوئی نواز دے. جب آپ پر اتنی مہربانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ پہ درود نازل فرماتا ہے, اللہ کے معصوم فرشتے آپ پہ درود نازل کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, اور اہل ایمان کو بھی حکم ہے کہ وہ آپ پہ درود بھی بھیجیں, صلو علیہ وسلم, درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں. تو یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیں, ہم پر بھی مہربانی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 43, هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, وہی ہے الذی یصلی علیکم جو تم پہ درود بھیجتا ہے, وملائکتہ اس کے فرشتے بھی. کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور, کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف لے جائے. وکان بالمؤمنین رحیما, اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ درود نازل فرماتا ہے, اللہ کے فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر, اہل ایمان بھی. جب آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی
کہ وہی ہے جو تم پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں ظلمت سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے اجالے کی طرف آ جائیں، اندھیروں سے نکال کے، ظلمت سے نکال کے نور کی طرف، یعنی گویا کہ کفر سے نکال کے اسلام کی طرف۔ اور جو کفر سے نکل کے اسلام کی طرف آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی ہے۔ اس طرح سورۃ اللیل کی جو آیات ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پہ کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو اعلیٰ ہے، بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ، یہ جو 3 آیت نازل ہوئی ہیں، ان آیت میں آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر پیش کیا، آزاد کروا کے حضرت بلال کو لا کر جب پیش کیا، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا کہ اس میں ہمیں بھی شامل کر لو۔ کہا کہ حضور سب آپ کا ہی ہے، سب آپ کا ہی ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے میں نے یہ کسی دنیاوی اجر کے لیے، یہ دنیاوی بدلے کے لیے نہیں کیا، میں اس معاملے میں فقط اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، میں کسی کا کوئی احسان، کسی کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، یہ صرف اور صرف اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو یہ مہربانی ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ثانی اثنین میں شامل ہیں، لصاحبیہ میں شامل ہیں، اور یار غار ہونے کے ساتھ ساتھ یار مزار بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اتنا عطا فرمائے گا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا، پیغام کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آیت تو بہت ساری ہیں آگے، لیکن پیغام یہ ہے کہ امت کے اندر اگر کسی نے سب سے بڑھ کے وفا کی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ آج امت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں اہل بیت کے نام پہ، کہیں صحابہ کے نام پر، کہیں اہل بیت کے نام پہ، کہیں صحابہ کے نام پر، اور اب اہل سنت میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا تھا کہ امت میں کون افضل ہے؟ فرمایا ابوبکر افضل ہے۔ پھر پوچھا کہ کون افضل ہے؟ کہا حضرت عمر افضل ہے۔ کہا کہ اور اس کے بعد فرمایا کہ یعنی کسی نے کہا کہ پھر آپ کہاں ہیں؟ فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ پوری زندگی دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کو حضرت ابوبکر کے ساتھ نظر آئیں گے، ہر معاملے میں ساتھ نظر آئیں گے، اور 2 سال کچھ مدت خلافت ہے آپ کی، 2 سال چند ماہ، اور آپ کی عمر مبارکہ بھی 63 برس ہوئی ہے۔ حضور سے 2 سال بعد آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی عمر بھی 63 برس ہوئی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ حضور کے کتنے ساتھی ہیں، کتنے ساتھی ہیں، کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں۔ بس ایک بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں بہادر کون ہے؟ تو کہا کہ ابو بکر ہے۔ کہا کہ ہم تو آپ کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ آپ ہیں۔ فرمایا کہ جب بدر کا دن ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، روزے کی حالت ہے، روزہ کھلوا دیا گیا، بدر کا معرکہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد 313، سامنے 3 گنا بڑا لشکر، 1000 سے اوپر تعداد۔ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عریش بنایا گیا، عریش صاحبان، جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمانا تھا۔ تو کہا عریش جب بنایا گیا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس عریش کا پہرا کون دے گا؟
ذرا بڑی ذمہ داری ہے. پہلی جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے، بغیر تیاری کے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھی ان کے پاس. 6 زرہیں اور 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے وہ جہاں والوں کی تقدیریں. تو یہ ہے کیفیت ہے ان کی. اونٹ موجود نہیں ہے، گھوڑے موجود نہیں ہے، کمزوری کی حالت ہے. تو کہا بھئی کون پہرا دے گا یہاں کا؟ اب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہر بندہ سوچتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ میں پہرا دینے میں جو اپنی طاقت ہے اس کا صحیح سے مظاہرہ نہ کر پایا، اور میرے ہوتے ہوئے حضور کی ذات تک کوئی دشمن پہنچ گیا، کوئی تیر پہنچ گیا، کوئی تلوار پہنچ گئی، تو میں کیسے زندہ رہ سکوں گا، میں کیسے جواب دے سکوں گا؟ اسی دوران کہا کہ جیسی آواز آئی صدیق اکبر آگے بڑھے، کہا میں حاضر ہوں، اور کہا کہ اس عریش پر حضرت صدیق اللہ تعالیٰ کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے، کوئی دشمن اس طرف آنے کی کوشش کرتا، آپ اس تیزی سے اس کی طرف دوڑتے تھے کہ اس کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کی طرف آ جائے. اور یہی وہ کیفیت تھی. کہا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا، یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ختم ہو گئے تو زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. بار بار حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا. یہاں تک کہ حضور کی چشمان کرم میں آنسو ہے، حضور پہ گریہ طاری ہوا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے اشکبار ہوئے کہ حضور کے مبارک کندھوں سے چادر نیچے آ گئی. حضرت صدیق اکبر نے چادر اٹھائے حضور کے کندھوں پہ رکھی اور سینے سے لگا لیا. عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا. تو یہ تسکین کے الفاظ حضور کا ساتھ، کہا کہ یہ وہ بلند ہمتی ہے، یہ وہ بلند معاملہ ہے کہ جو ہمیں ہر جگہ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. اور وہ تاریخی جملے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت عمر تلوار لے کے باہر نکل آئے. کہا کہ کس نے کہا نا کہ میرے نبی نے دنیا سے پردہ کر لیا، اس تلوار سے گردن اڑا دوں گا. یہ کیفیت ہے صحابہ مطلب قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ حضور نے دنیا سے پردہ فرما لیا. کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا تھا آنکھیں ہر نگینہ نور کا. اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھدل کا نور کا. اعلیٰ حضرت یہ صبح طیبہ میں ہوئی جو آپ کا پورا کلام ہے، اس میں یہ حضور کے وصال مبارک کے حوالے سے کچھ اشعار لکھیں کہ صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی اس وقت. لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حوصلہ اور جو امت کو سنبھالا، آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جان لو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالی حی ہے اور قیوم ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی. اور جو خدا نہ خاصہ محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کو خدا تصور کیے بیٹھا تھا، وہ جان لے کہ حضور اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور ہمارے آقا اس دنیا سے عالم بقا کی طرف، یعنی عالم فانی سے عالم بقا کی طرف، ملائے اعلیٰ کی طرف حضور تشریف لے گئے ہیں. تو اس وقت کہا جاتا ہے، اور پھر وہ آیت مبارکہ پڑھی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. غزوہ احد میں جو آیت نازل ہوئی تھی یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا اگر انہیں دشمن شہید کر دیں تو کیا تم واپسی الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، پوری آیت مبارکہ آخر تک، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات، پوری آیت مبارکہ. کہا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے اللہ نے اس آیت کو ابھی نازل فرمایا، یعنی وقت پر آیت مبارکہ کا مطالعہ کرنا اور پیش کرنا. تو یہ آپ ہی کا خاصہ تھا. اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں اور بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا تھا. اور 22 جمادی الثانی، جمادی الاخری، 22 جمادی الثانی یہ وہ دن ہے کہ جب آپ بھی اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوئے اور آپ کا وصال ہوا. اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائے. محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، علادت لکھا، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوگاں عتیق و عمر کی ہے، اور سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قبر کی ہے. اب قیامت تک جب بھی کوئی جائے گا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں سلام پیش کرے گا، وہ چاہے یا نہ چاہے، حضرت ابوبکر کو بھی سلام کرے گا، حضرت عمر کو بھی سلام کرے گا. وہ کیا شعر ہے کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے
وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے؟ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ حضور نے محبتوں کا صلہ یہ دیا کہ کہاں یار غار تھے، آج یار مزار بن گئے۔ آخری حدیث آپ کو پیش کروں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھ حضرت ابوبکر کا ہاتھ سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تشریف لا رہے ہیں۔ فرمائے لوگوں یاد رکھنا، ہم دنیا میں بھی یوں ہیں، اور جب قبر سے اٹھیں گے تو یوں ہی ہوں گے، اور حوض پہ بھی ہم اسی طریقے سے آئیں گے۔ اب مجھے بتائیے، جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کا گستاخ ہو، کیا اسے حوض کوثر سے پینا نصیب ہو جائے گا؟ کبھی نہ ہوگا۔ یہ جو آج امت میں تفریق ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ نہ صحابہ الگ ہیں، نہ اہل بیت الگ ہیں، وہ بھی حضور کے بنائے ہوئے صحابہ، اہل بیت بھی حضور کے ہیں۔ فضائل و مناقب میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت، کوئی نہ کوئی کوالٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے تمام صلاحیتیں جو جمع فرمائی ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔